ہمارے قبلہ امیر المجاہدین کہتے ہیں کہ ہم اسباب کو دیکھ کے نہیں، ہم مسبب کو دیکھ کے چلتے ہیں، کہ ہم یہ کہیں کہ جناب اسباب وہاں سے میسر ہیں، انہی پہ آسرا ہو، ہمارا اسباب پہ آسرا نہیں ہے، ہمارا مسبب پہ آسرا ہے۔ اور اسی مرد کلندر کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جس جیل سے ہم رہ کے آئے، وہاں سے لے کے جنہوں نے ہمیں گرفتار کیا ان تک لبیک کا اثر آج بھی بتا ہے۔ ہم کئی لوگ ہماری تحقیقیں کرنے والے، ہماری کھوج کرنے والے، ہمارے بینک اکاؤنٹس دیکھنے والے، وہ بھی ہمارے منتقد اس لیے ہو گئے تحریک کی وجہ سے کہ یار یہ وہ جماعت ہے جو اغیار کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں تھا، ایک ہی درد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ آپ کی شیخ پورا کے بھی حضور کے کئی غلام ہیں جو باوجود اداروں میں ہونے کے حضور کے دین کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، نظر نہیں آتے پھر بھی آپ کے سر پہ اس طرح جناب اعلیٰ چھتری لے کے کھڑے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں ان تمام بچوں کو، ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، فلاں ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں جناب ہم کیا دے سکتے ہیں، صلات اللہ رسول نے دینا ہے، فقیر آپ کو دعا دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سرکاری نوکری پہ رہنے والے کو تو سمجھ آ جائے کہ دین کیا ہے، لیکن سرکار کے نام پہ اور ریاست مدینہ کے نام پہ حکومت کرنے والے کو پتہ نہ چلے کہ حضور کا دین کیا ہے، اس سے بڑی کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے۔ آپ کو یا تو یہ نعرہ چھوڑ دینا چاہیے، اگر آپ اس نعرے پہ عمل کرتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، پاکستان کی جیلوں میں جتنے گستاخان رسول ہیں ان سب کو پھانسیوں پہ چڑھائیں، جتنے پاکستان کے دشمن کلبھوشن یادو جیسے ہیں ان سب کو پھانسیوں پہ چڑھائیں، ہمیں پتہ چلے آپ پاکستان کے بھی ہمدرد ہیں اور آپ ناموس رسالت کے بھی محافظ ہیں۔ لیکن آپ نے پورے پاکستان کے مسلمانوں سے پنگا لے کے پورے پاکستان کے مسلمانوں کی آواز کو دبا کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دل شکنی کر کے آسیہ ملونہ کو آپ نے بھگایا۔ آج وہ کتی باہر بھونکتی وارڈ لیتی پھر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جناب اس قانون کو ختم ہونا چاہیے، اس قانون کا میس یوز ہوتا ہے۔ پاکستان میں جتنا 780 جیسا قانون انسانیت دشمن قانون ہے، اس سے بڑا دشمن قانون پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، ایسا کالا قانون، اس کو ختم کریں۔ کہتے ہیں جی مس یوز ہوتا ہے، تو مس یوز ہوتا ہے اگر تو آپ کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو پکڑے جو کسی بے قصور کو سزا دیتے ہیں، پھر تو 780 پھر جناب 302 751 ایسی بے شمار دفعات ہیں جن کا فضول میں بغیر کسی وجہ کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یہ اگلے دن کی بات ہے کہ ایک بندے کو 5 دن کی قید ہوئی، کو پان والا تھا بیچارہ، یا 6 دن کی، اور بدلے میں وہ 6 سال جیل میں رہا کہ کسی پیچھے کوئی بھاگنے والا نہیں تھا۔ 6 سال بعد جب اس کی ضمانت دائر ہوتی ہے تو کورٹ کہتے ہیں کہ ہم قانون کی سستی پہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، تو معافی تو مانگ لو گے، اس کے 5 سال لوٹا کے کون دے گا؟ اس کے 5 سالوں میں جتنے اس کے انتظار کرتے ہوئے رشتہ دار مر گئے وہ کہاں سے لا کے دو گے؟ اس کی بیوی نے، اس کی بچوں نے، اس کی بہنوں نے جو راتیں رو رو کے گزاری ہیں وہ وقت تم کیسے لا کے دو گے؟ یہ کیا جواب ہے؟ اس لیے اگر تم کہتے ہو کہ جناب اعلیٰ کہ یہ مس یوز ہے تو یہ تمہاری نااہلی ہے، کورٹوں کچہریوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نااہلی ہے کہ جہاں پہ سرعام دن دہاڑے سانحہ ساہیوال کے مجرم دن دہاڑے بندے مارنے والے، عورتیں مارنے والے، بچوں کو مارنے والے، وہ کمینے باعزت بری ہو جاتے ہیں، لیکن ناموس رسالت اور ختم نبوت کا نعرے لگانے والے 4500 سال قید سن کے جیل میں چلے جاتے ہیں، جن میں ابھی بھی 57 بندے جیل میں ہیں اور باقیوں کی ضمانت ہوئی ہے، کیس منسوخ چل رہا ہے۔ تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس طرح کے ماحول چلنے کے ساتھ ریاست مدینہ کی جھلک نظر آ سکتی ہے؟ آہستہ آہستہ بات کر، یہ تقریر کا میں خود ذمہ دار ہوں، اپنے لفظوں کا بھی میں خود ذمہ دار ہوں، آپ نہیں۔ لہذا ایک بات طے ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایمان کے 3 درجے بیان کیے۔ پہلا کہ جب برائی دیکھیں اس کو ہاتھ سے روکیں، دوسرا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ زبان سے روکیں، اور تیسرا کہ دل میں کم از کم برائی کو برائی سمجھیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آپ سوچیں کمزور درجہ یہ کہ دل میں برے کو برا جانے، لیکن جو دل میں کیا بند کمرے میں بھی کہہ دیجیے جیتے لگے ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں وہ کہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، وہ کہیں ہم بھی جناب اعلیٰ ایسے ہیں۔ اگلے دن ایک بندے نے بڑا زبردست تجزیہ کیا
وہ کسی نے نعرہ لگایا نا کہ آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، تو انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ تو لبیک والے لگا سکتے ہیں جنہوں نے ساتھ دیا بھی ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے وہ بندے نعرہ نہ لگائیں جو کہتے ہیں کہ مشکل آئے تھے شام بھی حاضر۔ یہ معاملہ اچھا، یہ پیسے انہوں نے بات کہہ دی، میں تو یہ اب بھی کہتا ہوں کہ جنہوں نے اسٹامپ بھی دی ہے آج بھی وقت ہے، اس کا کفارہ یہی ہے کہ آپ کہیں کہ اس وقت ایک مجبوری تھی، ہمارے عزیزوں نے ہماری طرف سے یہ کچھ کر دیا، ہمارا جینا مرنا آج بھی حضور کے لیے آج ہے، کون سا کو گولی مار دے گا؟ ہم بھی تو جی رہے ہیں اسی معاشرے میں، ہم بھی تو جناب اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہوں گا جو ایسا ساتھی آئے بچھڑا ہوا کوئی پرندہ واپس آئے تو اسے بسم اللہ کیجئے، اسے خوش آمدید کہیے، اس کو جناب اعلیٰ اس انداز سے پیش نہ آئیے کہ وہ بھاگ جائے، آپ اسے کہیں بسم اللہ، دیر آئے درست آئے، ہمارے گھر کے دروازے دفتر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی، یہی قبلہ بابا جی نے ہمیں سمجھایا ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میرے سامنے کئی ایسے واقعات آئے جنہوں نے قبلہ بابا جی کے بارے میں سخت کلمات بولے تھے، تو جب ان کا پتہ چلا کہ وہ جیل میں ہیں تو بابا جی نے ان کے بارے میں بھی فرمایا ان کی رہائی کا کچھ کیجئے، تو وہاں پہ جب ساتھ میں نے کہا، میں خود موجود تھا، حضور انہوں نے یہ باتیں آپ کے خلاف کہی، انہوں نے کہا یار میرے بارے میں کہی ہیں لیکن اب تو حضور کی ناموس کا مسئلہ، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دل بڑے کریں، ہمارا ظرف بڑا ہونا چاہیے، ہمارے رویے کردار ایسے ہونے چاہیے جسے دیکھ کے کہیں یار یہ لبیک والوں کا ذاتی مسئلہ ہے کوئی نہ، واقعہ ہے بھی نہیں، وہ کہیں کہ ان کی ناراضگی بھی اللہ رسول کے لیے اور ان کی خوشی بھی اللہ رسول کے لیے، اور یہی ایمان کا معیار ہے۔ اجازت تو ترجمہ کر دوں اردو کے عاشق کی زبان میں، کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفافیر لیے ہے، اس کی لڑائی بھی اللہ کے لیے، اس کی صلح بھی اللہ کے لیے، بس یہی بات لبیک والے گلی گلی کوچے کوچے پیغام دے کے سنا رہے ہیں، یہی بات لبیک والے حکمران سے لے کے اس کی جناب اعلیٰ نعرے لگانے والوں تک سب کو سنا رہے ہیں۔ جو موقع ہے حضور کے دین کے ساتھ آ جاؤ ورنہ تم نہیں رہو گے، دین تو پھر بھی رہے گا، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن، مل کے پڑھیے بس رسول اللہ کا دین حسن، نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نہ کوئی نشان پر جگل رہے گا، بس رسول اللہ اور جیسے مرضی حالات آئے ہم انشاءاللہ لبیک کے ساتھ کھڑے اور شرک پورا کے ساتھ، مجھے اس لیے محبت ہے یہاں کے آج بھی سینکڑوں حضور کے غلام روزانہ پیشیاں بھگت کے، روزانہ جناب اعلیٰ کوٹوں میں پیش ہو کے صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک کورٹ کچہریوں میں پہنچ کے بغیر کسی وجہ کے جناب اعلیٰ جج کی جناب اعلیٰ بات سننے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے کوئی پوچھے تمہارا تعلق کس سے ہے تو کہتے ہیں میں لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک